ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے فی ناری فی میں ناری آگ جہنم کی آگ میں ہوں گے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں کس میں نار میں جہنم میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہی شر بدترین البریہ سب سے بری مخلوق یعنی یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں اولئک یہی ہیں ہم بالکل یہی ہیں دوبارہ سے ہم آیا ہے نا حسر کلمہ حسر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ لوگ واقعی شرن برے ہیں البریہ مخلوق اب یہاں پہ دو گروہوں کا ذکر کیا جائے گا اہل کتاب میں پڑھے تھے شروع سے اہل کتاب اور مشرکین کی بات ہوئی پھر درمیان میں آ کے صرف اہل کتاب کی بات کی کیونکہ جب پڑھے لکھے لوگ نہیں بات مانتے تو ان پڑھ لوگوں کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہی آ جاتا ہے اب بات ہو رہی ہے پھر اہل کتاب اور مشرکین کی کہ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ کی بات نہ مانی اور حق بات کو پہچان کر بھی ضد اور ہٹ درمی سے اس کا انکار کرتے رہے علم کے باوجود عمل نہ کیا علم جان کر نالج حاصل کر کے بھی نالج کی بات ہو رہی تھی نا کہ قرآن ہم صرف نالج کے لیے نہیں سیکھتے اس لیے سیکھیں گے کیونکہ اس سے ہم نے عمل کرنا ہے تو جو لوگ نالج گین کرتے جاتے ہیں لیکن پھر عمل نہیں کرتے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن عملی زندگی کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق کہا گیا ہے یعنی یہ مخلوق جانوروں سے بھی بدتر ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کون لوگ جو انکار کرتے ہیں عملی انکار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے زبانی انکار یعنی لسانی انکار قولی انکار اور دوسرا انکار ہوتا ہے عملی انکار اس وقت کے لوگ تو زبانی انکار کرتے تھے لسان یعنی وہ زبان سے کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے ہم ان کا انکار کرتے ہیں وہ تو کافر ہو گئے آج ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے عملی انکار کرنے والے میں یعنی ہم زبان سے تو انکار نہیں کر رہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا لیکن ہمارا عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم انکاری ہیں کیونکہ ہم سب کچھ جان کر بھی عمل نہیں کرتے کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ جو بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اللہ کے رسول اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا احکامات جو جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہے جو خیانت کرتا ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہے ساری چیزوں کا ساری حسلتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے ایک ایک چیز عبادات یعنی ہمارا نالج بڑھتا جا رہا ہے ہم ڈگری پہ ڈگری لیتے جا رہے ہیں ایون کہ ہم ایجوکیشن میں ڈبل ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عملی انکار اسلام کا اتنا زیادہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد بھی جب ہمارا عمل نہیں ہوتا تو ہم پھر عملی انکار کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان کر علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنے والے لوگوں کو کیا کہا اولئک ہم شر البریہ یعنی آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میرے اندر بڑا روب ہے میری بات اگر کوئی نہ سنے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں آئی ڈونٹ کیئر اور بہت سے ایسے معاملات میں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن اللہ نے جب آپ پر ٹیگ لگا دیا ہم شر البریہ جتنا مرضی خود کو بڑا سمجھو جتنی مرضی خوبصورت انسان ہو جتنی مرضی آپ کی پرسنالٹی ہو جتنی مرضی آپ سے لوگ محبت کرتے ہوں دراصل تم نے جان کر عمل نہیں کیا تم دنیا کی بدترین مخلوق میں سے امیجن کریں کتنی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کتنی چیزوں کا ہمیں پتہ ہے لیکن پھر بھی منکر ہیں ہم عمل نہیں کر پا رہے یہ نہیں ہے کہ کوشش کرتے ہیں کوشش بھی نہیں کرتے کوشش کرنے
تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، پھر انسان کو اس کو چھوڑتا ہے اس برے راستے کو. پھر ہم صرف یہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم سے یہ ہو نہیں پائے گا، ہم نہیں کر پائیں گے، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. کتنے ہی ایسے اعمال ہیں صرف اس لیے ہم کرتے جا رہے ہیں کہ کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کہ کون سا ہم پر کسی کی نظر ہے، یہ کون سا ہمیں کوئی کچھ کہنے والا ہے، کہہ بھی لے گا تو کیا سب لوگ نہیں کرتے؟ میرے اندر بھی دل ہے، میری بھی خواہشات ہیں، میرا بھی نفس ہے. کتنے ہی ایسے کام اسی سوچ کے تحت ہم کرتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے لیے اللہ کے سامنے سب سے بری ترین مخلوق میں شامل ہو جائیں. اللہ ہم سب کو ایسی مخلوق سے بچائے. اور ویسے بھی ایسے لوگوں کو بدترین کیوں کہا گیا؟ ذرا سوچئے، ایسے لوگوں کو سب سے برا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عام کا بگاڑ بھی بگاڑ ہوتا ہے، لیکن عالم کا بگاڑ، جو علم والا ہوتا ہے، اس کا بگاڑ بدترین بگاڑ ہوتا ہے. پڑھے لکھے شخص کا بگڑنا بہت نقصان کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ آپ کی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، کلاس کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو لوگ ماننے والے ہیں، آپ کے دوست آپ کو فالو کرتے ہیں، تو پھر وہ قرآن کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، علم سیکھنے والا بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اولئک هم شر البریہ. اس لیے پڑھے لکھے لوگ جب انکار کرتے ہیں، جب عمل نہیں کرتے، تو وہ زیادہ مخلوق میں سب سے برے ہوتے ہیں. قرآن اس کا ذکر جو سورۃ بقرہ کے اندر بھی تفصیل سے ہے. اور بنی اسرائیل میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، جو کتاب پڑھتے تھے، کتاب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، لوگ ان کے پاس آ کے فیصلے کرواتے. اور دوسرے لوگ تھے امی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الْكِتَابَ. تو امی جو تھے وہ نہیں جانتے تھے، تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اکثر انکار کرتے تھے. تو اس لیے ان کو سب پتا تھا، تو پتہ ہونے کے باوجود آپ کی صداقت اور ایمانت کو جان کر بھی ایمان نہ لائے. اولئک هم شر البریہ. پھر اسی طرح دوسرے گروہ کا ذکر. دنیا میں صرف برے لوگ ہی نہیں رہتے. ہم سوچتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، یعنی سب برے ہیں، تو اگر ہم برے بن جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ہم نے کبھی اچھے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں. ہمارے ارد گرد رہتے ہیں وہ سب لوگ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں اور بہت سی ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا نفس چاہ رہا ہوتا ہے نا برائی کرنا، تو ہم اپنے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے، ایکسکیوزز رکھنے کے لیے کہ ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا ہوتا ہم برے کام کریں، لیکن ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہم برے لوگوں کی مثالیں اپنے سامنے لے کے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بہترین سچ ہے انسان اپنے ساتھ سچ بولے. تو اپنے ساتھ جب انسان سچ بول لیتا ہے نا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کتنا برا ہے، تو انسان چھوڑنے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے. تو ہم اپنے ساتھ ہی سچ جو ہے وہ نہیں بولتے، اس لیے اپنے آپ کو برے لوگوں کی مثالیں دے کر مطمئن کرتے رہتے ہیں. جی، ہم کفر کا بیسکلی کافارا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب چھپانا ہوتا ہے. یعنی کسان بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے نا، اس کا اس روٹ ورڈ سے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چھپانا یعنی حق انسان چھپاتا ہے تو ہی انکار کرتا ہے نا. پتا تھا کہ سچ بات ہے تو چھپا لیا اور ماننا گوارا نہ کیا. تو اسی کو اگر ہم اپنے ساتھ کمپیئر کریں، اپنا موازنہ کریں کہ ہم بھی تو بہت سی باتیں چھپاتے ہیں، اپنی بہت سی غلطیوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنی بہت سی چیزوں کو چھپاتے ہیں، صداقت کو چھپاتے ہیں. بات پتہ ہے ٹھیک ہے لیکن چھپا رہے ہیں، اپنے آپ سے چھپا رہے ہیں. لوگوں سے چھپانے سے تو انسان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حق کو اپنے آپ سے چھپانے سے ہوتا ہے. ہمارے اندر جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارا دل کھٹکتا ہے، ہم اس کو چپ کروا کے کہتے ہیں تم چپ ہو. اور جو سچائی کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اور سچائی کی توفیق ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے جیسے بیج زمین میں چھپا دیا جاتا ہے، ہم اس سچائی کو چھپا دیتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہ آئے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھ سچا ہونا ہے، پھر ہی ہم دنیا کی بدترین مخلوق سے نکل کر اچھے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں.
شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے، یعنی اگر آپ شکر نہیں کرتے تو پھر آپ کفر کرتے ہیں. تو اس میں بھی اگر اس کی اصطلاحی میننگس میں اس کے لوگ بھی مطلب میں جایا جائے تو شکر بھی انسان اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کو اپنے سامنے چھپا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی نعمتوں کو اپنے سامنے اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا تو ہی وہ شکر ادا نہیں کر پاتا. اگر اس کو دکھ رہی ہو تو پھر شکر ادا کرنے کے لیے اس کا نفس اور اس کا ضمیر اس کو جو ہے ضرور آمادہ کرتا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک. دوسرے گروہ کا ذکر ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم یہی خیر و بہتر، البریہ مخلوق. جزاؤہم جزا بدلہ، جزاؤ بدلہ ہم ان کا، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، جنات باغات ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، اور جنہ کہتے ہیں ایسی جگہوں کو جو درختوں کے ساتھ صحیح گھنی ہوتی ہے، تو جیسے باغات ہوتی ہیں، اس لیے جنت کا لفظ اس سے نکلا ہے اور اس کی جمع ہے جنات. جنات و باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، من تحتیہا من سے، تحتی نیچے، ہا اس کے، الانہار نہریں. خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ. راضیہ راضی ہو گیا، اللہ اللہ، عنہم اس سے، یعنی ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، کس سے؟ اپنے رب سے. اب عنہم اور عنہ میں تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے پروناؤن کا. تو گرامیٹیکل طور پر اس کو دیکھا جائے تو ہم جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے اور ہو آتا ہے واحد کے لیے. تو یہاں پہ ہم یعنی زیادہ لوگوں کو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایسے کام کریں گے، نیک کام کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس لیے انہم آیا. اور اللہ کے لیے جب آیا تو انہو یعنی ایک کے لیے، ہو. یہ آپ تھوڑا سا جب آپ قرآن سیکھیں تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ چیز بھی آپ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں ایک کی بات ہو رہی ہے. ہم زیادہ کے لیے اور ہو ایک کے لیے. اب دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا گروہ کون سا گروہ ہے؟ نیک لوگوں کا گروہ. اور یہ ایسا گروہ ہے کہ جن کی مثال ہمیں خود کو بھی دینی چاہیے. دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی رہتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد صرف دعویٰ نہیں کرتے ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر یقین ہے، ہم اندرونی طور پر اللہ کے ساتھ بہت جڑے ہوتے ہیں. صرف ایمان کافی نہیں ہوتا. ایمان جب تک آپ کو اعمال کی طرف آمادہ نہیں کرتا اس ایمان کا کیا فائدہ؟ انسان کا ایمان جو ہے فیول ہوتا ہے اور اعمال ہوتے ہیں جیسے آپ نے گاڑی کے اندر فیول ڈال کر گاڑی کو ایک جگہ پہ کھڑے کر دیں، کیا اس فیول کا یا اس گاڑی کا فائدہ ہوگا؟ سوچئے، آپ کے پاس بہت خوبصورت کار ہے، آپ نے بہت مہنگے سے مہنگا فیول اس کے اندر فل کروایا ہے اور آپ اسے اپنے باغ میں لا کے سجا دیتے ہیں. کیا وہ گاڑی آپ کو فائدہ پہنچا سکے گی؟ نہیں پہنچائے گی نا. اس کا کیا فائدہ اس گاڑی کا جس کو آپ نے بس ڈیکوریٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اسی طرح ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمانی مجالس میں لے کے جاتے ہیں، ایمان تازہ کر کے لاتے ہیں، ایمان کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی چل نہیں رہی، عمل نہیں ہو رہا. جب نیک اعمال نہیں ہوں گے تو وہ اندر ہی اندر آپ کی مشینری کو زنگ لگتا جائے گا اور وہ اندر ہی اندر آپ کا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا. آپ کے اندر وہ پاور نہیں رہے گی، آپ برائیوں کی طرف جلدی راغب ہو جائیں گے، نیکیوں کی طرف آپ کا قدم جلدی نہیں بڑھے گا. اس لیے
جب ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، یعنی آپ نے کوئی قرآن کی آیت سنی یا قرآن کو سیکھا، آپ نے کوئی بھی صورت پڑھی، آپ کا دل کیا، آپ کے اندر ایمان تازہ ہوا. اب جب ایمان تازہ ہوا تب ضرور کوئی نہ کوئی عمل کرنا چاہیے، کسی برائی کو چھوڑنا چاہیے، کسی نیکی کو شروع کرنا چاہیے، اس سے آپ کا ایمان تازہ رہتا ہے. پھر جب تک اگلا ہمیں کوئی ریمائنڈر نہیں ملتا تب تک ہمارے پاس ہمارا عمل ہی ریمائنڈر ہوتا ہے، کیونکہ پازیٹیو چیزوں کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، نیگیٹیو چیزیں نیگیٹیو چیزوں کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں. اس لیے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں ایمان ملتا ہے، ریمائنڈر ملتا ہے، فوراً سے ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے. اگر پازیٹیو کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے، نیکیوں کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے، تو ایمان جب بھی آتا ہے دل کے اندر، جب بھی تر و تازہ ہوتا ہے، فوراً سے آپ نیک کام کرنا شروع کر دیں. پھر آپ کے نیک کام ہی آپ کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں. نیکیاں جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو وضو سے آپ کے جو ہیں گناہ جڑ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. نماز تو پوری ہی دعا ہے، کتنی دعائیں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں. پھر نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے تو یہی نماز ہم اگلی نماز کا انتظار کرواتی ہے. ہم تو فارمیلٹی کے طور پر نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، خشوع نہیں ہوتا ہماری نمازوں کے اندر، ہماری نمازوں کے اندر اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، سرگوشیاں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم اگلی نماز کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو ایک بوجھ سمجھ کے اس کو ادا کرتے جا رہے ہیں. ادروائز نیکی کو اگر خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس کی چاشنی کو محسوس کیا جائے، جیسے آپ صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ دینے سے آپ سامنے والے کی جب خوشی کو دیکھتے ہیں یا پھر اس کی آنکھوں میں جو ایک رنگ آتا ہے زندگی کا، یا اس کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے آپ اور مدد کریں لوگوں کی، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی تھی. اور اس کے چاہے وہ آپ کو دعا نہ دے، آپ کا شکریہ ادا نہ کرے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہی آپ کو اندر سکون ملنے لگتا ہے، اور وہی سکون آپ کو مزید موٹیویٹ کرتا ہے مزید صدقہ کرنے میں. تو جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس نیکی سے آپ کو بہت سکون ملتا ہے، جب آپ کے اندر خلوص ہوتا ہے، جب آپ یکسو ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، وہی نیکیاں آپ کو مزید نیکیاں کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں. ایسے لوگوں کو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق کہا گیا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، 3 بڑی بڑی بشارتیں ان کو دی گئی ہیں. سب سے پہلی بشارت کیا دی گئی ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے گناہ چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کا درجہ حاصل کیا. ان کے پاس اختیار تھا گناہ کرنے کا، وہ برا کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے گناہ چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کرنے کا درجہ حاصل کیا. اور ان کا درجہ ان لوگوں سے بلند ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی. اور ویسے بھی ان لوگوں سے بھی ان کا درجہ بلند ہے جن کے پاس نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں. مثلاً فرشتوں کے پاس نافرمانی کرنے کی طاقت نہیں نا. اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں اور اس کے برعکس ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کو انسان کا اچھا کام زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے گناہ کرنے کا. آپ اگر کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا اختیار ہی نہیں دیا جاتا، آپ کو کہا جاتا ہے بس آپ نے یس سر کرنا ہے، تو آپ وہ کرتے رہتے ہیں، آپ اتنے اہم نہیں ہوتے. لیکن کمپنی میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو تھوڑی سی کنسیشن دی جاتی ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چھٹی کر لے یا وہ ہاف ڈے کام کرے. لیکن وہ ہاف ڈے والا بندہ جب فل ڈے لگاتا ہے اپنے مالک کے کہے بنا، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اختیار کو اچھا استعمال کرتا ہے اور وہ زیادہ کام کرتا ہے. تو مالک کو، آپ کے باس کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ جو ہر بات پہ یس سر کہہ رہا ہوتا ہے. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کو مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق وہ انسان اچھے کیوں ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، فرشتوں سے بھی زیادہ اچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ گناہ چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بشارت ان کے لیے کہ ان کو ہمیشہ جنت میں رہنے
کے لیے گھر دیا جائے گا، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور تیسری بشارت یہ ہے جو سب سے بہترین بشارت ہے کہ انسان دنیا میں کس کے لیے عمل کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تیسری نعمت یہ ہے کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جو آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ جس کو یہ خوشخبری دے دی جائے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اس انسان کی خوشی کے کیا کہنے ہوتے ہیں۔ انسان ایک بندے کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اب وہ بندے پتہ نہیں وہ اس سے امپریس ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، اس کو اس کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں کہ نہیں، کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تو اس سے خوش ہو گیا ہے، تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، اور خوشی خوش کرنے کی کوشش، یہ بشارت مل جاتی ہے کہ میں آپ سے راضی، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کتنا ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ذکر کیا۔ بات ہوئی یا باتوں کے لیے بس تین الفاظ، جہنم، کیا وہ دنیا کا سب سے بہتر بندہ ہے، اور جو لوزر ہوتا ہے اس کو اس کا یہی ٹائٹل کہ وہ لوزر ہے، ہلاکت، ذلت، رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اور جو ونر ہوتا ہے، اب اس کو پرائز کیا ملے ہیں، اس کو تجسس ہوتا ہے۔ لوزر کو پرواہ نہیں ہوتی اس کو کیا سزا مل رہی ہے یا کیا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کا ناکام ہونا ہی اس کی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ لیکن جو ونر ہوتا ہے اس کو تجسس ہوتا ہے کہ میرا مجھے کیا دے گا، مجھے کیا پرائز ملے گا، میرے لیے کیا خوشخبری ہے۔ تو اللہ نے وہ ساری خوشخبریاں خود ہی بتا دی، لیکن ساتھ ایک شرط رکھی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے سب کچھ جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں۔ اس لیے انسان کو اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے اللہ کے ساتھ دو رشتے ہوتے ہیں، ایک محبت کا اور ایک خوف کا، اور محبت والے بندے بھی اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ بندے بھی اللہ کو پسند ہے۔ سورۃ نازعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت کس کے لیے؟ جو دنیا میں خود کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، اس سے رک جاتا ہے، بری خواہشات پوری نہیں کرتا۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت اجر ہے۔ پھر سورہ رحمان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اس لیے بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، یہ کس بندے کو دی ہے؟ ساتھ ہی بتا دیا ذالک لمن خشی ربہ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ جب انسان ڈرتا ہے تو تبھی برے کام کو چھوڑتا ہے، خوف کی وجہ سے ہی انسان برے کام کی طرف جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم محبت میں نا زیادہ پر امید ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بندہ میرے مطابق کام کرے گا، جو میں سوچوں وہ کام ہوگا، امید زیادہ بن جاتی ہے، پھر انسان محبت میں بہت برے کام کر دیتا ہے۔ اس لیے ناراضگی کا ڈر
اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ کے روٹھ جانے کا ڈر، پھر اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی سزا کا ڈر، اللہ کی پنشمنٹ کا ڈر، قیامت کے دن رسوائی کا ڈر، لوگوں کے سامنے منہ کالا ہونے کا ڈر۔ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے۔ تو یہ ڈر انسان کے اندر اپنے رب سے متعلق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر ہی انسان کو نفسانی خواہشات کو روکنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا حساب کتاب کرنا ہے، تو یہ برائی بھی میری سامنے لوگوں کے سامنے بولی جائے گی۔ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے ایک آڈیٹوریم ہے اور ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا اور اس کی پوری زندگی کی فلم جو ہے آن کر دی جائے گی۔ سب لوگ اس فلم کو دیکھیں گے، اس نے چھپ چھپ کے کہاں کہاں پہ گناہ کیے، کہاں کہاں پہ جھوٹ بولا، کس کس کے ساتھ ظلم کیا، چھپ کے کیا، سب نے کیا، دل میں کیا تھا، زبان پہ کیا تھا، سب چیزیں اس فلم کے اندر ہر بندہ دیکھے گا۔ وہ لوگ جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست بھی، آپ کے دشمن بھی، آپ سے محبت کرنے والے بھی، نفرت کرنے والے بھی، سب دیکھیں گے۔ وہ سوچیں کیا صورتحال ہوگی۔ تو ایسا سوچ کے انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میری یہ غلطی کا کسی کو پتہ چل گیا تو یہ لوگ جن کے سامنے میں بہت اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی، یہ لوگ مجھے پارسا سمجھتے تھے، اگر انہوں نے میرا یہ برا عمل دیکھ لیا تو کیا میری لوگوں کے سامنے عزت رہ جائے گی۔ اس دن لوگ رسوائی کی وجہ سے اپنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے انسان کوشش کرتے رہنا چاہیے تو اور اپنے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ غور و فکر کریں کہ قرآن کے الفاظ آپ کے اندر سما رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے اندر سے وعدہ آ رہا ہے کوشش کا، اور آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کی باتوں کی تفسیر آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري
جی دوسری جنت کون سی ہوگی؟ اچھا سورۃ رحمان کی نا اسی آیت کے اندر مزید آگے ذکر فرمایا گیا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی ان دونوں باغوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہوں گے. تو مفسرین کے مطابق اور احادیث کے مطابق 2 باغ ہوں گے اعلیٰ اور 2 باغ ہوں گے جو اس اعلیٰ باغ سے تھوڑے کم درجے والے ہوں گے. جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہے چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سونے کا ہے. تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ سابقین کے لیے سونے والے 2 باغ ہوں گے اور تابعین کے لیے یعنی جو بعد میں ہیں جن کا درجہ تھوڑا کم ہوگا ان کے لیے چاندی والے 2 باغ ہوں گے. تو یہ جو 2 باغ ہیں نا یہ باغ جو ہیں سیم ہوں گے، ان کے اندر جو کوالٹیز ہوں گی، لیکن یہ مقربین والے باغ ہیں جو اعلیٰ لوگوں کو، جو اللہ کے زیادہ مقرب لوگ ہیں ان کو دیے جائیں گے. اور من دونہما جنتان، اور اس کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں وہ چاندی کے باغ جو ہیں اس سے کم درجے والے لوگوں کو دیے جائیں گے. واللہ عالم. باقی ابھی آپ اپنے لیے لرننگ پوائنٹس لکھیں. پوری صورت سیکھنے کے بعد آپ نے کیا وعدہ کیا خود سے کہ ہم نے کن چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی رضا یعنی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. ویسے تو رضی اللہ عنہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صحابہ کے لیے، لیکن ان کے بعد آنے والے تمام لوگ جن کے اندر نیکیاں کرنے کی اور اعمال صالح کرنے کی صفات پائی جاتی ہیں نا، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ یہی ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. تو کیا ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے بندوں میں شامل ہوں جن پر اللہ راضی ہے؟ تو آج کے اسائنمنٹ یہی ہے کہ ہم نے کل تک کی کوشش کرنی ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان لوگوں کے صف میں شامل ہونا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا